کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ کوے کو صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ کوا شیطان کا دوست ہے؟ اگر آپ کوے کو دیے جانے والے صدقے کی حقیقت نہیں جانتے تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دے گی۔ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے مصر کے شہر قاہرہ کے قریب ایک چھوٹا سا جنگل واقع تھا۔ یہ بالکل چھوٹا سا جنگل تھا جو کہ ریگستان کے بالکل بیچوں بیچ تھا، لیکن اس جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہر نعمت موجود تھی۔ اس جنگل میں پانی بھی تھا اور بہت زیادہ پرندے اور جانور بھی موجود تھے جو کہ بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، کیونکہ کوے کی تمام ضروریات یہاں پوری ہو رہی تھی۔ اسے بھر پیٹ کھانا اور پانی بھی ملتا تھا اور وہ آزادی سے اڑتا پھرتا بھی تھا۔ کوے کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ جیسے ہی سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتی، کوا اپنے گھونسلے سے باہر نکل جایا کرتا تھا۔ کوے کو اڑنے کا بہت شوق تھا۔ سب سے پہلے وہ اڑ کر پورے جنگل کا چکر لگایا کرتا تھا اور اس کے بعد چھوٹے موٹے حشرات، کیڑے مکوڑوں اور پرندوں کے انڈے کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ اس چھوٹے سے جنگل میں کوے کے لیے شکار کی کمی نہیں تھی۔ ایک دن کوا جب اپنے گھونسلے سے باہر نکلا اور اڑنے کے لیے اپنے پر کھول ہی رہا تھا کہ ساتھ والے درخت سے ایک چڑیا کوے کو کہنے لگی کہ تم صبح صبح بنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے ہی اپنے گھونسلے سے باہر نکل جاتے ہو؟ تم کیسے پرندے ہو جو صبح صبح اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے؟ میرا تو یہ روزانہ کا معمول ہے کہ گھونسلے سے باہر نکلنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے آج کے لیے اپنے رزق کے حوالے سے دعا کرتی ہوں، اس کے بعد ہی گھونسلے سے باہر نکلتی ہوں۔ لیکن تم کیسے پرندے ہو جو صبح صبح اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کرتے؟ چڑیا کی یہ بات سن کر کوا مسکرانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو چڑیا، تمہارا یہ معمول ہے کہ تم صبح صبح اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی ہو، لیکن کیا تم شام کے وقت اللہ کو یاد کرتی ہو؟ چڑیا کہتی ہے نہیں، میں شام کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتی، شام کے وقت میں تھکی ہوتی ہوں، اپنے گھونسلے میں آ کر سو جاتی ہوں۔ جس کے جواب میں کوے کا کہنا ہوتا ہے لیکن میں شام کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہوں۔ شام کے وقت جب میں اپنے گھونسلے کی طرف آ رہا ہوتا ہوں تو کوے گھونسلے کی طرف شام کو جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو کائیں کائیں کرتے ہیں اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن انہیں جو نعمتیں عطا کی، کوے ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کووں کا یہ معمول ہے کہ شام کے وقت جب وہ اپنے گھونسلے کی جانب جا رہے ہوتے ہیں تو کائیں کائیں کرتے ہیں۔ کوا چڑیا سے مزید کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں تم سوچ تک نہیں سکتی۔ کوے کا کہنا ہوتا ہے کہ چڑیا، تم تو صرف 15 سال تک ہی جیتی ہو، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دراز عمر عطا کی ہے۔ کوے 60 سال تک جیتے ہیں۔ اسی طرح چڑیا، تمہیں ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی انسان یا پھر کوئی بڑا پرندہ جیسے کہ چیل یا پھر عقاب تمہارا شکار نہ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ میرا کوئی شکاری نہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا پرندہ نہیں، نہ تو چیل اور نہ ہی عقاب جو کہ کوے کا گوشت کھاتے ہیں، اس لیے کوئی بھی شکاری پرندہ میرا شکار نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ زمین پر چلنے پھرنے والے جو درندے ہیں وہ بھی کوے کا گوشت نہیں کھاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ مجھ پر بہت بڑا احسان ہے، اور کیونکہ میرا کوئی قدرتی شکاری نہیں اور نہ ہی انسان میرا شکار کرتے ہیں، اس لیے میں دنیا میں بے خوف ہو کر اڑتا پھرتا رہتا ہوں، مجھے دنیا میں کسی کا خوف نہیں۔ کوے کا مزید کہنا ہوتا ہے کہ اے چڑیا، تم تو صرف دانہ دن کا کھا سکتی ہو یا ایسی غذا کھا سکتی ہو جو کہ پاک اور صاف ہو، لیکن تم ایسی غذا ہرگز نہیں کھا سکتی جس سے بدبو آ رہی ہو۔ تم اگر بدبودار غذا کھاؤ گی تو تمہاری موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ تمہیں بدبودار غذا ہضم نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا ہاضمہ عطا کیا ہے کہ میں جو مرضی کھا لوں، پھر چاہے بسیدہ غذا ہی کیوں نہ کھا لوں، لیکن میرا معدہ ہر قسم کی غذا کو ہضم کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غذائی کمی ہونے پر چڑیاں مر جاتی ہیں، لیکن قحط سالی ہونے پر بھی کوے نہیں مرتے، کیونکہ کوا تو دوسرے مردار جانوروں کو کھا کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن چڑیا ایسا نہیں کر سکتی۔ کوا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ عقل اور دانش سے نوازا ہے، میں بہت زیادہ چلاک ہوں، میں چھوٹے موٹے کام اپنی عقل کی بنیاد پر کر لیتا ہوں، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ اور آخر میں کوے کا کہنا ہوتا ہے کہ مجھ میں ایک ایسی خاصیت بھی پائی جاتی ہے جو کہ دوسرے کسی پرندے کے پاس نہیں، اور یہ خاصیت ہے کہ میں بلاؤں کو دیکھ سکتا ہوں۔ بلائیں جو کہ آسمان سے اپنے ساتھ مصیبتیں لے کر آتی ہیں، بیماریاں لے کر آتی ہیں، پریشانیاں اور غربت لے کر آتی ہیں، میں ان بلاؤں کو نہ صرف دیکھ سکتا ہوں بلکہ ان
بلاؤں کو دور بگانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوں۔ کوے کی یہ تمام باتیں سننے کے بعد چڑیا شرم کے مارے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کوا خوشی خوشی اپنے گھونسلے سے اڑان بھرتا ہے اور اپنے پیٹ بھرنے کا انتظام کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک شیطان کوے اور چڑیا کے درمیان ہونے والی یہ تمام باتیں سن رہا تھا۔ کوا اپنا پیٹ بھرنے کے بعد جب شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آتا ہے اور سونے کی تیاری کرنے لگتا ہے تو وہ شیطان کوے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب کوا شیطان کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم تو شیطان ہو، تم میرے گھونسلے میں کیا کرنے آئے ہو، نکل جاؤ یہاں سے۔ کوے کا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان اور انسانیت کا کھلا دشمن قرار دیا ہے، اس لیے تم میرے گھونسلے سے باہر نکل جاؤ۔ جس کے جواب میں شیطان کا کہنا ہوتا ہے کہ میں نے تو سنا تھا کوا بہت بہادر ہے، لیکن تم تو مجھ سے ڈر رہے ہو۔ جس کے جواب میں کوا کہتا ہے کہ نہیں، میں بہت بہادر ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں تم سے ڈر نہیں رہا بلکہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن شیطان پھر سے کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو۔ اس بار کوا کہتا ہے کہ نہیں، میں تم سے نہیں ڈر رہا، آؤ میرے گھونسلے کے اندر آ جاؤ اور بتاؤ تم مجھ سے کیا بات کرنے آئے ہو، میں تم سے ڈرتا نہیں۔ اس طرح شیطان کوے کے گھونسلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے صبح تمہاری اور چڑیا کے درمیان ہونے والی باتیں سنی اور ان باتوں کو سننے کے بعد میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا، کیونکہ تم ان چیزوں کو تو ان نعمتوں کو تو دیکھ رہے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا کیا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا نہیں کی۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل تو دی، تم سب سے زیادہ عقل مند پرندے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں حسن نہیں دیا، تم سب سے زیادہ بدصورت پرندوں میں بھی شمار کیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب پرندوں میں سب سے زیادہ بہادر تو بنایا، تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دہشت نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رعب نہیں دیا، دوسرے پرندے تم سے خوف نہیں کھاتے، تمہاری دہشت دوسرے پرندوں پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں لمبی زندگی دی، تم 60 سال تک جیتے ہو، لیکن 40 سال کے بعد بوڑھے بھی ہو جاتے ہو، 20 سال تو تم بڑھاپے میں گزارتے ہو، جبکہ دوسرے پرندوں پر بڑھاپا بہت کم آتا ہے۔ ان تمام باتوں کو کہنے کے بعد شیطان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شیطان کی یہ باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے کوا بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے، لیکن کچھ دیر بعد کوے کے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ وہ تو شیطان تھا، اس کا تو کام ہی وسوسہ پیدا کرنا تھا، لیکن مجھے شیطان کے وسوسے میں نہیں آنا۔ جس کے بعد کوا ایک بار پھر سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا کیا تھا اس کے لیے، اور سو جاتا ہے۔ جس کے بعد کوا پھر سے صبح بہت خوش اٹھتا ہے، اپنے گھونسلے سے باہر نکلتا ہے، شکار کرتا ہے اور شام کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے گھونسلے میں آ کر سو جاتا ہے۔ اب کچھ دن سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد جنگل میں خشک سالی آ جاتی ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے کوے کا کھانا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ کوا پورا دن گھومتا پھرتا رہتا ہے، لیکن پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ جس کے بعد کوا جب شام کو اپنے گھونسلے میں واپس آ رہا ہوتا ہے تو کیونکہ اس کا پیٹ نہیں بھرا ہوتا تو شیطان کی وہ تمام باتیں اسے یاد آنے لگ جاتی ہیں، جس کے بعد وہ شام کو اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا اور اپنے گھونسلے میں آ کر سو جاتا ہے۔ یعنی شیطان نے کوے کے دل میں جو وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی، شیطان اب اس میں کامیاب ہو رہا تھا۔ جس کے بعد شیطان ایک بار پھر سے کوے کے گھونسلے میں آتا ہے اور آ کر کہنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری باتیں سمجھ میں آ گئیں۔ کوا شیطان کے اس سوال کے جواب میں کچھ نہیں بولتا، جس کے بعد شیطان کہتا ہے کہ دیکھو، میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ یعنی ڈیل کر لو، اگر تم میرے سے یہ ڈیل کر لیتے ہو تو میں تمہارے کان میں آ کر بتا دیا کروں گا کہ کھانا کہاں موجود ہے، جس کے بعد تم اس کھانے کو جا کر کھا لیا کرنا۔ کوے کے دل میں اب لالچ پیدا ہو جاتی ہے، جس کے بعد کوا شیطان کے ساتھ ڈیل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ ڈیل یہ ہے کہ جیسا کہ تم بلاؤں کو دیکھ سکتے ہو، اب جب بھی تمہیں بلائیں نظر آتی ہیں تو تم ان بلاؤں کو دور بھگا دیتے ہو، لیکن میرے ساتھ ڈیل کر لینے کے بعد اب جب بھی تمہیں بلائیں نظر آئیں گی تم ان بلاؤں کو کچھ نہیں کہو گے، بلاؤں کو اپنا کام کرنے دو گے اور تم اپنا کام کرنا، جس کے بدلے میں تمہیں بتا دیا کروں گا کہ کھانا کس جگہ موجود ہے، جس کے بعد تم اس کھانے کو جا کر کھا لیا کرنا۔ تو پیارے بہن بھائیو، اس طرح شیطان اور کوے کے درمیان یہ ڈیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اسی لیے بہت سے لوگ کووں کو گوشت اور چھچڑوں کا صدقہ دیتے ہیں تاکہ کوا ان کے گھر سے، ان کے کاروبار سے بلاؤں کو دور لے جائے، جس کے
जिसके बाद उनका कारोबार चलने लग जाए और घर पर जितनी भी मुसीबतें आई हुई हैं वो तमाम भी घर से दूर हो जाएं, जिसके बाद वो बलाओं और मुसीबतों परेशानियों से महफूज हो जाएं। अगर आप कौवे को महीने में एक आधी बार छिछड़ों या गोश्त का सदका दे देते हैं, वो भी तब जब आपको ये अमल किसी ने बताया हो, तब तो कौवा आपके घर से कारोबार से जो बलाएं होंगी वो आपके घर से बलाएं दूर ले जाएगा, कारोबार से बलाओं को दूर ले जाएगा। लेकिन अगर आप ये मामूल इख्तियार कर लेते हैं कि आप हर दूसरे दिन या रोजाना कौवों को छिछड़ों या गोश्त का सदका डालना शुरू कर देते हैं, तो कौवे उल्टा काम करने लगते हैं। कौवे आपके घर पर या आपकी दुकान पर आकर बैठने लगते हैं और इर्द गिर्द की जितनी बलाएं होती हैं उन बलाओं को भी इकट्ठा कर कर आपके घर पर या दुकान पर फेंकने लगते हैं। इसलिए कौवे को कभी भी रोजाना गोश्त या छिछड़ों का सदका देना ही नहीं चाहिए। इससे आपको फायदा नहीं होगा बल्कि आप तबाह बर्बाद होकर रह जाएंगे। हाँ, अगर आप कौवे को रोटी का सदका देते हैं तो आप कौवे को रोटी का सदका रोजाना दे सकते हैं। रोटी का सदका क्योंकि कौवे के साथ दूसरे परिंदे भी खाते हैं और रोटी का सदका देने से कौवे बलाएं नहीं ले जाते बल्कि कौवे आपके लिए बस दुआ करते हैं। इसलिए आप कौवे को रोटी का सदका तो रोजाना दे सकते हैं, लेकिन कभी भी कौवे को गोश्त या छिछड़ों का सदका रोजाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। लाइक के बटन को दबा दें और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।